سورہ بقرہ آیت نمبر 219، آیت نمبر 219 دوسرا پارہ ہے اور 11واں جاری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق۔ قل، آپ ان سے فرما دیں، فیہما اثم کبیر، کہ ان دونوں میں گناہ ہے بڑا، ومنافع للناس، اور کچھ لوگوں کے فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہے فائدہ کم ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، العفو، جو بچا ہوا ہو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے حکم کو، لعلکم تتفکرون، تاکہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی باتوں میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور آپ سے سوال پوچھتے ہیں یتیموں کے متعلق۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، آپ ان سے کہہ دیں کہ ان کے حق میں ایک اصلاح بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کا خرچ آپ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والوں کو اور اصلاح کرنے والوں کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈالتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ان آیت مبارکہ میں شراب کے متعلق اور جوئے کے متعلق حکم کا بیان ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ بعض احکامات جو ہیں وہ بتدریجاً نازل ہوئے ہیں۔ شروع میں اس کی تھوڑی سی سختی بیان کی، تھوڑی سی پھر دوسرے حکم میں پھر تھوڑی سی اور سختی، پھر تیسرے حکم، پھر چوتھے پانچویں جا کے حکم میں مکمل اس کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو یہ گویا دین کا ایک مزاج ہے، دین کا ایک مزاج ہے۔ آپ یہ کہیں کہ ایک آدمی بالکل گناہوں کے اندر ویسی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک وہ ایک کام بھی اللہ کی فرمانبرداری والا نہیں کر رہا، ہر طرف نافرمانی ہی نافرمانی ہے، اور آپ یہ کہیں کہ ایک دم وہ سب کچھ چھوڑ دے اور بس 100% بندے، ہے تو اچھی بات ہے کہ اگر ایسا کوئی کر لے، لیکن ہوتا ایسا نہیں۔ آہستہ 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 ایک گناہ چھوڑا، دوسرا چھوڑا، دوسرا چھوڑا، دوسرا چھوڑا، پہلے نماز پڑھنا شروع کی، پھر آہستہ آہستہ ایک گناہ چھوٹ گیا، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، پھر جوا کھیلنا چھوڑ دیا، شراب پینا چھوڑ دی، اس طرح آہستہ کر کے۔ شراب کے متعلق بھی بہت ساری آیتیں نازل ہوئی ہیں اور اپنے اپنے موقع پر اس کی وضاحت انشاءاللہ ہوگی۔ یہاں پر شراب کے متعلق یہ کہا کہ
شراب اور جوئے کے متعلق کہ دیکھو اس میں گناہ بھی ہے، اسم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جو عقل مند ہے نا، عقل مند اس کے لیے اشارہ کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں نقصان ہے، بڑا گناہ ہے، تو پھر سمجھ جانا چاہیے کہ آدمی کے لیے اللہ نے ان کاموں سے منع کیا آدمی کو جن کاموں کے اندر اس کا نقصان ہے، جن کاموں کے اندر فائدہ، اللہ نے اس کو منع نہیں کیا۔ اس لیے جن حکموں سے اللہ نے منع کیا، جو کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے، جو کام کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے، اس میں اخروی طور پر تو وہ اگر منع ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا، دنیاوی طور پر بھی اس کا فائدہ اس کو ہوگا، اور اسی طرح اگر اللہ کے حکم نہیں مانے گا تو اخروی طور پر تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، دنیاوی طور پر بھی نقصان ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ شراب کو حکم بیان فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں تھوڑی سی نرمی ہے، اجازت نہیں دی گئی شراب کی، تھوڑی سی نرمی ہے، صراحتاً تحریم شراب کی نہیں بیان کی۔ ایک بات یاد رکھیں، اب چونکہ سورہ مائدہ میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بتدریجاً تیسرے چوتھے حکم میں شراب کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا۔ شراب پہلے کہا کہ اس میں گناہ زیادہ، پھر کہا کہ نماز کی حالت میں شراب نہ پیو، اور پھر بتدریجاً حکم دے دیا کہ آپ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ سورہ مائدہ میں صاف کہہ دیا کہ اب یہ شراب پینا جائز نہیں۔ تو اگر کسی ملک میں بہت سارے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شریعت میں تو جائز نہیں ہوتی ہیں، لیکن کسی ملک میں آپ گئے ہیں، کسی ملک میں وہ چیزیں جائز ہیں، انہوں نے اس کو قانونی طور پر اجازت دی ہے، تو دیکھو ایک اللہ کا قانون ہے، ایک ہم اور آپ کا بنایا ہوا انسانوں کا قانون ہے۔ مسلمان کے لیے کیا ہے؟ مسلمان کس کو مانے گا؟ اللہ کے قانون کو مانے گا، اپنی زندگی اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق گزارے گا۔ ہاں، جہاں پر اللہ کا حکم بھی موجود ہے اور کسی انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی موجود ہے، دونوں میں موافقت ہے، اللہ کے حکم کے اندر چھوٹ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہو، یا انسان کا بنایا ہوا قانون اللہ کے حکم کے مخالف نہیں ہے، اس کے اپوزٹ نہیں ہے، اس کے اگینسٹ میں نہیں ہے، تو پھر تو آپ مان سکتے ہو۔ مثال کے طور پر ہماری حکومت نے قانون بنایا کہ اشارہ نہیں توڑنا، اشارہ نہیں توڑنا۔ اب یہ بظاہر اللہ کے حکم کے مخالف نہیں ہے، اور ہے بھی ہمارے فائدے کے لیے، اس لیے بہت سارے مفتیان کرام نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ جو آدمی جان بوجھ کر اشارہ توڑے گا یہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اس لیے کیونکہ وقت کا جو حاکم ہے اس کی بات ماننا بھی ضروری ہے اور اس کا حکم ہے، لیکن اگر وقت کا حاکم آپ کو ناجائز کام کا حکم دے دے تو وہ ماننا ضروری ہے۔ اسی طرح والدین کے متعلق ہے کہ والدین اگر کسی بات کا آپ کو حکم دے تو وہ ماننا ضروری ہے، لیکن اگر ناجائز کام کا حکم دے تو فلا تطیعوہما، ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفا، یہ نہیں کہ اطاعت نہیں کرنی ساتھ بغاوت بھی کر دو، نہیں، بغاوت کی بھی اجازت نہیں، بغاوت کی بھی اجازت نہیں۔ تو کسی ملک میں اگر شراب کو حلال قرار دے دیا گیا ہو تو حقیقت میں شراب حلال نہیں بنے گی، وہ حرام ہی رہے گی۔ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہی رہے گی، جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اگر کوئی ملک والا، ملک کا کوئی قانون کسی بھی ملک کا اگر اس کو حلال قرار دیتا ہے، اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے۔ جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اب وہ اگر جو مرضی اس کو حلال قرار دے، اللہ کا حکم غالب ہے، اور اگر کسی حلال چیز کو کوئی ملک کا قانون حرام قرار دے تو بھی اللہ کا حکم غالب رہے گا، وہ چیز حقیقت میں حلال ہی ہوگی۔ ایک تو بات یہ۔ پھر جوئے کے متعلق یہ ہے کہ جوا بھی حرام ہے، جوا بھی حرام ہے۔ آج کل عموماً یہ ہوتا ہے، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ پیسے لگا کر جانوروں کو بھی آپس میں لڑتے ہیں، یہ بھی ایک قسم کا جوا ہے، یہ قطعی طور پر حرام ہے، اس کا دوگنا گناہ ہے۔ جانور کو جتنی تکلیف ہوئی ہے اس تکلیف کا بھی آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، اللہ کے ہاں جواب دیں گے۔
ایک تو بات ہے اس جانور لڑانے میں جتنے بھی جانور لڑائے جاتے ہیں اس میں مرغے آگے، کتے آگے، بلے آگے، سارے ٹیر آگے، سارے۔ پھر اکثر طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہمارے جو ہے نا وہ کرکٹ کا میچ ہے یا فلانے کا میچ ہے، تو ساتھی آپ اس میں شرط لگا لیتے ہیں، یہ بھی ایک جوا ہے کہ جی اگر فلانا جیتا، وہ کہتا ہے جی فلانا جیتے گا، دوسرا کہتا ہے جی فلانا جیتے گا، اچھا ٹھیک ہے جی اگر فلانا جیتا تو پھر تو بوتل پلائے گا، ہاں جی ٹھیک ہے میں بوتل پلاؤں گا۔ یا بوتل نہیں پی رہے ہو، حرام اپنے جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو۔ کیا ڈال رہے ہو؟ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو، اس لیے اس سے اپنے آپ بچو۔ اور اللہ معاف کرے، ہمیں تو سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ ایسے موقع پر لاکھوں کروڑوں کے جوئے بھی لگتے ہیں، تو یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ اس میں شامل ہونا، جوا دینا یا لینا قطعی طور پر حرام ہے، 1 روپیہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے تو ایک ٹافی لگائی تھی یار، مجھے ایک ٹافی سے تو کچھ نہیں ہوتا نا۔ جب حرام ہے تو ایک ٹافی کیا ایک ذرہ بھی حرام ہے، اور جب جائز ہے تو اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کو چاہیے کہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچائے۔ قطعی طور پر شراب جائز نہیں ہے، ہر حال میں جائز۔ اگر اس کو کوئی جائز قرار دیتا ہے تو اس کی بیوقوفی ہے، ناسمجھی ہے، ورنہ شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا۔ اور پھر واضح کر بھی دیا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ آدمی عقلمند آدمی ہوتا ہے کہ جس چیز میں دیکھے نا کہ دونوں چیزوں میں اگر نقصان ہے، دونوں چیزوں میں نقصان ہے، تو دیکھتا ہے کہ اگر ایک چیز میں زیادہ نقصان تو اسے اپنا اپنا بچاتا ہے۔ یہاں پر اشارہ تو ہے، موجود ہے، اشارہ پر بھی اشارہ موجود ہے کہ اس میں گناہ زیادہ ہے نا فائدے سے گناہ زیادہ ہے، تو اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا جو سوال ہے وہ یہ کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، خرچ کیا کریں، خرچ کے متعلق سوال ہے۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جوش میں آ کر ہم اپنے بیوی بچوں کا خرچ اپنا وہ سب اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، دے دیتے، خرچ کر ڈالتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ خود بھیک مانگنے بیٹھ جاتے ہیں، بہت سارے ایسے دیکھیں جو واقعات ہیں، آتے ہیں سامنے کہ لوگ یہاں سے حج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بڑے سخی بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہوتے بیچارے کے پاس تھوڑے سے پیسے، وہ دے دیتے ہیں، وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں، اور پھر جو ہے نا خود جا کے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سے گئے عبادت کے لیے گئے، عبادت کو چھوڑ کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس لیے خرچ کرنے کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، اور یہ ضروری بھی ہے، لیکن جو آپ کا اپنا خرچ ہو، اپنے بچوں کا خرچ ہو، جو آپ کی ضروریات ہوں، اخراجات ہوں، ضروری اخراجات ہوں، وہاں ایک فضول خرچی ہے، فضول خرچی نہیں ہے، جو آپ کی بہت اشد ضروری اخراجات ہوں ان کو نکال کے اس کے بعد جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے آپ خرچ کر دیں۔ بہتر میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے مال کے 3 حصے کیے جائیں، اس میں سے 2 حصے خود رکھے جائیں اور تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اور یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے کہ اللہ رب العزت اگر کوئی تجارت کر رہا ہے اس کے لیے بہترین نسخہ ہے آمدنی کا تیسرا حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ اور جن لوگوں نے، جن تاجروں نے اس نسخے کو اپنایا ہے، اس پر عمل کیا ہے، پابندی سے عمل کیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رکھی ہے، ان کے مال کے اندر بہت برکتیں آئی ہیں، وسعتیں آئی ہیں، بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس لیے خرچ کرنے کے اندر یہ دیکھا کریں کہ اپنا جو خرچ اپنے گھر والوں کا، جو اس کی ضروریات ہے، جو اس کے واجب جو لوازمات ہیں تو پورے کرنے کے بعد جو بچتا ہے اس میں سے خرچ کریں۔ اللہ نے کہا کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیت، اپنے حکم جو ہے نا واضح بیان کرتا ہے تاکہ تم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی باتوں میں تم فکر کرو، تاکہ سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرو، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ پھر اس کے بعد ہوتا یوں تھا کہ یتیم کے مال کے اندر احتیاط نہیں برتی جاتی تھی، یتیم کے مال کے اندر احتیاط نہیں برتی جاتی تھی۔ بس اگر مثال کے طور پر ایک بچہ یتیم رہ گیا تو اس کے چچا اس کی کفالت کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، اپنے چچا نے جو ہے نا وہ اپنا مال الگ کر دیا، خود کھا بھی بچے کے مال سے رہا ہے اور خرچ بھی بچے کے مال سے کر رہا ہے، اور یتیم کا مال اڑا رہا ہے، مفت مال سمجھ کر اس کو اڑا رہا ہے۔ تو اس پر جب آیتیں نازل ہوئی تھی کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ،
یعنی مال یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، اور اس قسم کی آیتیں کہ یتیم کا مال جو ہے نا آپ نہ کھاؤ، یہ حرام ہے۔ تو پھر بعض ایسے تھے کہ اس میں صورتیں پیش آتی تھی کہ اس میں یتیم کا مال ضائع ہوتا تھا، جو مصلح تھے صحیح واقعتاً اصلاح کر رہے تھے، اصلاح کے طور پر یتیم کا مال جو ہے نا وہ کفالت کر رہے تھے اور اس کے فائدے کے لیے جو ہے نا وہ کوششیں کر رہے تھے۔ تو پھر جب یہ حکم ہوا کہ بھئی اب یتیم کا مال آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے پھر کھانا بھی الگ بنانا پڑتا تھا، اس کی مال سے پینا بھی الگ بنانا پڑتا تھا۔ وہ جو مثال کے طور پر ایک ٹائم کا سالن بنایا، اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی بندے کے لیے بنے، تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ کھانا اس کے لیے اگر جائز نہ ہو تو وہ یتیم تو اتنا نہیں کھا سکتا، تو وہ ضائع ہو جاتا۔ تو اس طرح اس کے ضرور کی صورتیں جب پیش آئی تو اس سے یتیم کا مال ضائع ہو جاتا، مطلب گرانا پڑتا، ضائع کرنا پڑتا جب خراب ہو جاتا۔ تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اپنے یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا سکتے ہو اصلاح کی خاطر، اصلاح کی خاطر۔ مثال کے طور پر صبح کا جو ہے نا وہ کھانا ہے، اب آپ نے یتیم کے مال سے کھانا پکایا، صبح کا ناشتہ پکایا، اس سے خود بھی کھا لیا، یتیم کو بھی کھلا لیا۔ اب دوپہر کو اپنے مال سے پکایا اور اس میں یتیم کو بھی کھلا لیا۔ اب صبح آپ نے یتیم کا کھایا تھا، دوپہر کو یتیم نے آپ کا کھا لیا، تو حساب برابر ہو گیا۔ یہ ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ۔ یا مثال کے طور پر آپ مال لا رہے ہو تو اس میں دیکھو کہ ایک مثلا 10 آدمی کا کھانا ہے، تو اس میں سے ایک پیسے جو ہے نا وہ یتیم کے بھی ڈال لو اپنے پاس، اس میں ملا کر اکٹھا مال لے آؤ اور اکٹھا کھانا پکا لو۔ لیکن یہ کر دینا کہ مال مفت دلے بے رحم کہ بس اسی کے مال سے جو ہے نا وہ اڑانا شروع کر دینا، یہ جائز نہیں۔ یا اب اجازت مل گئی ہے، ٹھیک ہے یتیم کا مال بھجا سکتے ہو تو بس ٹھیک ہے، اپنے مال کو بند کر کے رکھ دیا اسی کے مال سے، چونکہ اجازت ہے، تو کہا یہ نہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، مفسد فساد کرنے والا، خرابی کرنے والا، یتیم کا مال خراب کرنے والا اور اس کے مال کی اصلاح کرنے والا اللہ اس کو جانتا ہے۔ پھر کہا کہ واللہ ولو شاء اللہ لأعنتکم، اگر اللہ چاہتا تو آپ پر مشقت ڈالتا۔ کیا مطلب؟ مشقت یہ تھی کہ آپ یتیم کا مال آپ نہیں کھا سکتے، مال کھا بھی نہیں سکتے، ضائع بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ کے اوپر مشقت ہوتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا الگ کھانا بنانا، اپنے لیے الگ کھانا بنانا، پھر اتنی مقدار میں بنانا کہ وہ ضائع بھی نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھنا، یہ ذرا مشکل کام تھا، مشقت کا کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر آسانی کی ہے، آسانی ڈالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے، زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، کہ ہر چیز پر قادر بھی ہے، کہ مشقت والا حکم بھی آپ پر ڈال سکتا تھا، لیکن حکیم ہے، اللہ تعالیٰ نے مشقت والا حکم آپ پر نہیں ڈالا۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم کا مختصر خلاصہ۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے حکم کے متعلق اور جوئے کے حکم کے متعلق۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ ان سے کہہ دیں کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور اس کا فائدہ وہ زیادہ بڑا ہے اور نقصان زیادہ بڑا ہے، گناہ زیادہ بڑا ہے اس کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو اپنے خرچے سے بچ جائے اس کو جو ہے نا خرچ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے آپ کے لیے حکم، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی باتوں میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے حکم۔ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہہ دیں آپ ان سے کہہ دیں کہ ان کے اصلاح کرنا ان کے کام میں بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کا خرچہ آپ گرا دو تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ آپ کے بھائی ہیں، یا تو نسبی بھائی ہیں یا تو پھر آپ کے مسلمان کے طور پر جو ہے نا بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ خوب جانتا ہے خرابی پیدا کرنے والے، یتیموں کا مال خراب کرنے والوں کو، اور من المصلح، اور مال سنوارنے والوں کو، اصلاح کرنے والوں کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تم پہ مشقت ڈالتا۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ بے شک زبردست ہے اور تدبیر والا ہے، حکمت والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا عن الغيب، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔
सल्लल्लाहु अलैहि नबील करीम मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।